جو پہلے ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی افسانے کے حوالے سے آنا شروع ہوتی ہے، لیکن اس میں بھی کچھ خامیاں یہ ہیں کہ جیسے اگر وہ کوڑا دان کے اندر اس نے بہت سارے راز چھپائے ہوئے ہیں، یا اس خاتون کا ایک طنزیہ جملہ کہ میرا اس گھر کے ساتھ تمہارے آنے سے پہلے ایک تعلق ہے، یہاں سے بات تو کچھ یوں بنتی ہوئی نظر آتی ہے کہ جیسے وہ لچھو جو ہے وہ اس خاتون کا بھی کوئی راز جانتی ہے۔ اب اگر اس کو اسٹیبلش کیا جاتا کہ بھائی وہ اس کا کہیں اشارہ ایسا کوئی دیا جاتا چابکدستی کے ساتھ کہ جو پوری طرح سے واضح بھی نہ ہوتا، لیکن جس طرح سے افسانہ نگار نے کرنا ہے کہ وہ اس کا کوئی ایسا اشارہ ہوتا کہ وہ پھر تب جا کے یہ جسٹیفیکیشن بنتی تھی کہ اس کو زندہ دیکھ کر اس کو خوشی نہیں ہوئی بلکہ وہ اس کی موت کی خواہش کر رہی تھی۔ یہ بہت خوبصورت آئیڈیا دیا، بہت اچھی بات۔ دوسرے اس سے ریفرنس بھی دو معنوں میں بنیادی بات یہی تھی، ان کی بات پوری ہو جائے۔ جی تو یہ جو معاملہ ہے یہاں پہ میرے خیال میں یہ ان سے چوک ہو گئی ہے، اس کے اشارے یہاں پہ دیکھ کے اور آگے چلنا چاہیے تھا۔ اور یہ جو کرافٹ کے حوالے سے ان میں کوئی کمی نہیں ہے کسی بھی سطح کے اوپر کہ ان کو تحریر کرنا نہیں آتا یا یہ لکھنے کے ہنر سے واقف نہیں ہے، تو بعض جیسے دوستوں نے کہا کہ اس کے اندر یہ خامیاں ہیں اور ان خامیوں کو دور کر کے یہ اس کو نئے سرے سے اگر کریں گے تو بہتر۔ جی سر، میں بھی ان کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ انہیں لکھنا آتا ہے، لیکن تھوڑا سا مسئلہ یہ پیدا ہوا ہے کہ افسانہ نگار جو ہے کوئی کرینہ رکھ دیتا ہے اپنی کہانی میں، کوئی پیچھے اشارہ رکھ دیتا ہے، جو اس کے آخری دو لائنیں ہیں ان کا ربط جو پیچھے افسانے کے ساتھ نہیں جڑ رہا، ایک جڑ رہا ہے کہ خوف کا عالم، جی جی جی، اور اس کے اندر یہ ہے کہ یہ تو مر گئی ہوگی لیکن وہ سامنے کھڑی ہوتی، لیکن اس کا کوئی پیچھے اشارہ دینا چاہیے تھا، کوئی حوالہ نہیں آیا، اس وجہ سے ہم اس تک پہنچ نہیں رہے تھے کہ جو کہانی انہوں نے بنائی ہے۔ جناب صدر آپ کی اجازت ہے، افسانے میں یا کہانی میں ابہام اچھا لگتا ہے لیکن ایک حد تک، اگر ضرورت سے زیادہ ابہام ہوتا ہے اور وہ کمیونیکیٹ بالکل ابلاغ نہیں کر پاتا قاری کے ساتھ، تو پھر قاری جو ہے وہ دماغی لڑائی جاتا ہے کہ یہ اس بات کا کیا مطلب تھا، یا یہ لفظ کیوں لکھا، یہ لائن کیوں لکھی۔ اب یہ تو ہم لوگ جوڑنے بیٹھ گئے، امداد آکار صاحب کی بات سے میں اکتفا کرتی ہوں، بالکل اس کا یہ مطلب بھی نکلتا ہے جو انہوں نے بولا، لیکن وہی بات ہے کہ یہ کمیونیکیٹ ہو نہیں رہا۔ جی جی، مسئلہ صرف یہ ہے خوبصورت، میں نے تو پہلے کہا کہ تحریر تو خوبصورت ہے اور جملوں کی بنت بہت حسین ہے، لیکن وہی بات ہے کہ اگر تحریر آپ کے ساتھ کمیونیکیٹ کاری کے ساتھ نہیں کرے گی تو پھر وہ بہت ہی مبہم، اتنا بھی مبہم نہ ہو جائے کہ پتہ ہی نہ چلے کہ کیا لکھا ہے۔ بس افسانہ بڑا اچھا، بہت پیارا افسانہ ہے، اور باقی جو باتیں کی احباب نے اس سے میں متفق ہوں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو مصنوعی نہیں ہوتی آگاہی، یہ مصنوعی آگاہی کے حوالے سے اس دور کا ایک اشارہ دیا گیا کہ ایک ایسے لوگ ہیں جو بہت ہائپر سینسٹیو ہیں، اوور نالج ان کے پاس آ گیا ہے، بہت جو ہے اپنی ہی انا اور اپنی ہی جو علم کی بنا پر ایک تکبر میں مبتلا ہے، اور ایک شخص جو ہے وہ بالکل ہی جاہل ہے لیکن اس کی امیونٹی پاور پلس تھنکنگ اپروچ اپنے اس سے رزق سے وابستہ ہے اور کر رہا ہے ڈیوٹی، لیکن یہ خود غرض ہے، یہ جو آج کا انسان ہے جو ماڈرن بنا ہوا ہے علم کے حوالے سے، ساری چیزوں کے حوالے سے، لیکن اس نے جو ہے اس کو سہارا نہیں دیا، اس علم نے اس کو سہارا نہیں دیا، جبکہ اس کی جہالت نے، ایسی جہالت نہیں جس کو آپ ایک ابو جہل کی جہالت کہتے ہیں، آپ وہ جہالت جو آج کل ہم علم پڑھا رہے ہیں، مصنوعی علم، وہ اس کے پاس نہیں ہے، جس میں ہم کمرشلزم ڈالا ہوا ہے ہم نے، اور ہم لوگوں کو مصنوعی آگاہی دے کے لوٹتے ہیں، وہ جو پروسیس ہے وہ یہاں آ رہا ہے۔ ایسے لوگ ہیں اس وقت 70% پاکستان میں، دیگر ممالک میں جنہوں کورونا کوئی پرابلم نہیں ہے، تو خدا کی جو بنائی ہوئی باڈی ہے اس میں امیونٹی تو ہے لیکن ایک تھنکنگ اپروچ بھی ہے، وہ تھنکنگ اپروچ آپ کو اپنی سطح پر رکھ کر بچاتی ہے ہر چیز سے۔ وہ یہ بات کر رہا ہے کہ ہم جو ایک طبقہ ہیں جو ایجوکیٹڈ ہیں اور ہمارا یہ حال ہے اور وہ ایک طبقہ ہے، تو اس کو تو مرنا چاہیے تھا، سر فہرست عنوان اس اینگل سے مل رہا ہے فل فلیج کہ اس کو تو پہلے مرنا چاہیے تھا، کیونکہ تو کوڑا دار ہے اور کوڑے سے تعلق ہے، لیکن اس کی امیونٹی ایک تو باڈی میڈیکل ہو گئی، دوسری جو اس کی ول پاور ہے، اس کو بھی آپ سائیکولوجیکل امیونٹی کہیں، تو اس نے اس کو بچایا ہوا ہے، جبکہ ہم جدید علم کی بنا پر وہ ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اچھے انداز سے لکھا گیا ہے، اور یہ خوبی ہے کہ بہت سارے لوگ اس کو
پڑھ رہے ہیں اور کہیں جہت کی طرف لے جا رہے ہیں اور وہ لاجیکلی جا رہا ہے، اس میں کوئی آپ یہ لاجیکل ڈیلیما نہیں ہے، تو ایک منطقی مخمصے کا یہ شکار نہیں ہے، مجھے تو پرسیو ہوا ہے اور ایک اچھا افسانہ ہے. جی آپ نے بات کرنی. اچھا، اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب ایک تو پہلی مبارکباد ان کو کہ یہ پہلا افسانہ ہے ان کا جو زبردست. اس میں یہ خوشی ہوئی ہے کہ بنت جو ہے اس پر ان کا بہت کنٹرول ہے اور بہت خوبی سے کنٹرول ہے. اب معاملہ یہ ہوتا ہے کہ منجھے ہوئے جو افسانہ نگار ہیں ان کے ساتھ بھی یہ مسائل ہو جاتے ہیں. یہ تو ابھی پہلی ان کی کوشش ہے کہ ان کے اندر بہت ساری تھاٹس، بہت ساری حقیقتیں الگ الگ زاویوں سے آتی ہیں. اب وہ چاہتے ہیں کہ وہ ایک ہی کہانی میں بیان کرتے ہیں. وہ جب اس کو ایک ہی کہانی میں سمونے کی کوشش کرتے ہیں، وہ عالمی حقیقتیں ہوتی ہیں، وہ سماجی حقیقتیں ہوتی ہیں، وہ نفسیاتی چیزیں ہوتی ہیں، تو وہ جملے جب بیچ میں آ جاتے ہیں تو وہ پھر مانگتے ہیں ان کی ڈیٹیل، ان کی دلیل. وہ چونکہ اس کہانی میں ایڈ نہیں کر سکتا، ایک مختصر اس نے اپنا فریم بنایا ہوتا ہے، فریم سے آؤٹ نہ ہو جائے. وہ اس ڈر سے ان جملوں کو ان سے دستبردار بھی نہیں ہوتا افسانہ نگار، اور ان کو جسٹیفائی بھی نہیں کر پاتا. تو ان کے ساتھ بھی یہی مسئلہ ہوا ہے. لچھوں کا کردار بھی اور باقی جو چیزیں تھی، وہ ڈاک کا آنا، وہ اس کے ذہن میں خود جانے کتنے دھماکے ہیں، لیکن وہ کرتاس پر اس کو لے کر اپنے فریم کی وجہ سے، فریم کی مجبوری کی وجہ سے کہ وہ کر چکی. اور چونکہ یہ افسانہ ابتدائی ہے، پہلا ہے، تو اس حوالے سے زیادہ خوف بندے میں ہوتا ہے کہ میں اپنی تحریر کو زیادہ اچھا بنا سکوں، زیادہ وہ نہ ہو جائے. تو لیکن جو امیونٹی کی بات انہوں نے کی، یہ بالکل درست ہے. ہم لوگ جب ایک کیا کہتے ہیں مصنوعی اس پر چلے جاتے ہیں، آگاہی بھی اور مصنوعی یعنی اپنے آپ کو بچانے کے لیے دواؤں پر چلے جاتے ہیں یا کسی بھی ایسی چیز پر چلے جاتے ہیں، تو پھر ہماری اپنی امیونٹی پار جو ہے وہ ساتھ چھوڑ دیتی ہے. جیسے آپ ڈائلسس پر ایک بندے کو ڈال دیتے ہیں تو یہ انڈرسٹوڈ بات ہے کہ اس کے گردے جو ہیں وہ اپنا کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں. تو اسی طرح جب آپ سینیٹائزر اور فلاں اتنا زیادہ اندر چلے جاتے ہیں، سینسیٹیو ہو جاتے ہیں، تو آپ کی باڈی آپ کو ساتھ چھوڑ دیتی. لچھوں کا کردار اسی لیے ابھی تک مضبوط تھا کہ وہ ہر اس چیز کے لیے اس کے اندر طاقت تھی، اس کو سہنے کی، اس کو کرنے کی. اور یہ چونکہ اندر، اور دوسرا وہ ہر چیز سے بچنے کے لیے اتنا کانشیس ہو جاتا ہے بندہ کہ کہیں پر بھی وہ سلپ بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے. وہ کانشیسلی بس انہی خبروں کے اندر اور انہی چیزوں کو. تو یہ سارا بہت اچھا گناہ ہے. لیکن کہانی میں ان کو یہی چاہیے کہ جو جملے بہت زیادہ ان کو پاورفل لگ رہے ہیں، ان جملوں کو یا تو جسٹیفائی کریں، کہانی کا فریم بھرتا ہے بھرا دیں، کوئی بات نہیں، ڈریں نہیں. تو یا پھر ان جملوں کو ادھار رکھ لیں، اٹھا کے کسی اور جگہ کسی اور افسانے کے، کیونکہ ایک کہانی میں بعض اوقات کئی کہانیاں ہوتی ہیں، جیسا کہ ان کے ساتھ ہوا ہے. تھینک یو. جی پروفیسر صاحب. جیسے محترمہ نے بات کی کہ ابہام زیادہ تر تو پوئٹری میں رکھا جاتا ہے، چلو ادھر بھی ہے. تو ریڈر ریسپانس تھیوری جس طرح ہے کہ اس میں جو تھیمیٹک ڈیٹیلز ہیں وہ تو آپ ریڈر کو دے سکتے ہیں، لیکن اس میں ٹیکنیکل چیزیں نہیں دے سکتے، وہ ڈیفائن کرنا پڑیں گی. جس طرح جارج ایلیٹ نے بہت سارے چیپٹرز میں میگی کے کردار کو سنوارا اور پھر ایک چیپٹر میں اس کو ختم کر دیا، تو وہاں جسٹس نہیں ہوا. یہاں رضی صاحب آگے کہاں تھے، کون تھے، ان کے نہ کسی ڈائلاگ سے بتایا گیا نہ بعد میں اس کو پتہ چلا. ایک یہ پوائنٹ ہے. دوسرا یہ ہے کہ مارکسسٹ ویلیو میں موت ہمیشہ سر فہرست جب ان کی لسٹ بنائے گی، کیونکہ اس میں بھی وہاں رکھا گیا نا کہ کس چیز کی سر فہرست ہے، تو اس میں لچھوں چونکہ ٹاپ پر ہے تو کسی اچھی چیز کی تو نہیں ہوگی. تو وہ بورژوا اور پرولیٹریٹ کی بھی ایک پوری ترتیب جہاں پہ نظر ہے. آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟